باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے کلیدی الفاظ پر توجہ دی جائے۔ فہم قرآن کا اگلا اصول یہ ہے کہ ہر سورت کے کلیدی الفاظ پر توجہ دی جائے۔ ہر سورت کے اندر بعض کلیدی الفاظ ہوتے ہیں جو سورت کے فہم میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن کے طالب علم کو چاہیے کہ ان پر بھرپور نگاہ رکھے۔ جس طرح ایک کمرے میں صوفے دیکھ کر آپ جان لیتے ہیں کہ یہ بیٹھک اور دیوان خانہ ہے، کھانے کی میز دیکھ کر کمرے کی غرض و غایت کا اندازہ کر لیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہر صورت کے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ مخصوص اصطلاحات اور یہ مخصوص الفاظ صورت کے مرکزی مضمون سے کمال درجے کی مناسبت رکھتے ہیں اور مرکزی مضمون یعنی عمود کی دریافت میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ کلیدی الفاظ کی مثالیں: سورۃ القاف میں زینت کا لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ذوالجلال والاکرام کا 2 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ یہ 2 صفات صرف اسی صورت میں آئی ہیں۔ سورۃ الدہر میں سبیل کا لفظ ابتدا میں بھی آیا ہے اور آخر میں بھی۔ سورۃ القصص میں علو فی الارض کا لفظ ابتدا میں بھی لایا گیا ہے اور آخر میں بھی، جیسے سورۃ القمر میں کذبوا اور کذب جیسے الفاظ۔ اقسام القرآن کو دلائل سمجھ کر دلیل اور مدلول کے ربط کو سمجھا جائے۔ فہم قرآن کا اگلا اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو قسمیں آئی ہیں ان کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور دلیل اور مدلول کے ربط کو سمجھا جائے۔ اقسام القرآن بھی دلائل ہیں۔ قرآن مجید میں لیل، نہار، تین، زیتون، عصر، فجر، ضحیٰ، العادیات، مرسلات وغیرہ کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ قسم گواہی اور شہادت ہے۔ ساری قسمیں کسی نہ کسی حقیقت، قاعدے اور کلیے کو ثابت کرنے کے لیے کھائی گئی ہیں۔ مدرس قرآن کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ مقسم بہی جس کی قسم کھائی گئی ہے اور مقسم علیہ جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے کے درمیان گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ظاہر ہے والعصر کا خسارے سے گہرا تعلق ہے اور العصر کی جگہ والفجر نہیں رکھا جا سکتا۔ چند مثالیں: سورہ یاسین کے آغاز میں حکمت والے قرآن کی گواہی اس لیے پیش کی گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سلسلہ رسالت کی آخری کڑی سمجھ کر ایمان لائیں۔ سورۃ الانشقاق میں شفق، رات اور چاند کی گواہیاں اس لیے پیش کی گئی ہیں تاکہ ثابت کیا جا سکے انسان کو بھی مدرجہ بالا 3 چیزوں کی طرح ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف سفر کرنا ہے۔ وہ کشاں چاہے نہ چاہے اپنے رب کی طرف سفر کر رہا ہے۔ سورۃ الطارق میں زمین اور آسمان کی قسم یعنی گواہی اس لیے فراہم کی گئی ہے کہ جس طرح آسمان باد و باراں کے فیض سے زمین میں پھٹ کر لہلہانے لگتی ہے، اسی طرح قرآن کے فیض سے بھی انسانی روحیں سیراب ہوں گی۔ قرآن مجید قول فیصل ہے، سنجیدہ کلام ہے، انسی مذاق نہیں۔ ایک منکر خدا اور ایک منکر رسالت اور ایک منکر آخرت کو آپ ان دلیلوں سے مطمئن کر سکتے ہیں جن کا وہ خود مشاہدہ کرتا رہتا ہے اور جن کا وہ خود قائل ہوتا ہے۔ جنت اور دوزخ کا مقصد جزا و سزا کہ اس قانون الہی قانون کو زمین و آسمان، بجلی، ہوا، بارش، سمندر وغیرہ کی آفاقی دلیلوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ متشابہات کی تعویل سے اجتناب کیا جائے۔ فہم قرآن کا اگلا اصول یہ ہے کہ قرآنی متشابہات کی تعویل سے اجتناب کیا جائے، محکمات اور بینات پر توجہ دی جائے۔ متشابہات کا علم اللہ ہی جانتا ہے، ان پر اجمالی ایمان رکھا جائے، تفصیل سے گریز کیا جائے، حروف مقطعات کے صحیح مطلب کو اللہ سے منسوب کیا جائے اور حتمی ذاتی رائے سے حتی المکان بچا جائے۔ کرسی، عرش، استوا وغیرہ جیسے الفاظ کی تفصیل اور تکیف سے گریز کیا جائے۔ متشابہات کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ سورہ آل عمران۔ تمام باطل فرقوں کی اساس متشابہات کی باطل تعویل پر مشتمل ہوتی ہے۔ شان نزول کا مطلب انتباہ کے نزول ہے۔ فہم قرآن کا اگلا اصول یہ ہے کہ شان نزول کے صحیح مطلب کو سمجھا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ صاحب محدث دہلوی نے الفوز الکبیر میں نہایت اہم بحث کی ہے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں سمجھ لیجئے۔ نصیحت اور عبرت کسی خاص وقت یا شخص کے لیے محدود نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 2، شان نزول کا مطلب انتباہ کے نزول ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے پہلے کا بھی، بعد کا بھی اور آج کا بھی۔ شان نزول کا مطلب یہ معلوم کرنا ہے کہ کن لوگوں پر منطبق ہوتی ہے، کن پر چسپاں ہوتی ہیں، مصداق آیت کون ہیں۔ نمبر 3، بعض خاص آیات میں ماضی کا واقعہ جاننا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، جیسے فلا جناح علیہ ان یطوفا بہما، سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔
زیادہ تر مقامات پر پرانے قصے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ۔ نزلت فی قضا سے مراد وہ مخصوص افراد نہیں ہوتے بلکہ عموماً لفظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مدح ذم کی خبریں بھی عام ہوتی ہیں۔ تکرار و نزول میں آیت 2 مختلف صورتوں پر منطبق ہوتی ہے۔ مقدمہ ابن تیمیہ۔ ناسخ اور منسوخ کی معرفت حاصل کی جائے۔ فہم قرآن کا اگلا اصول یہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کی معرفت حاصل کی جائے۔ یہاں حدیث کے بارے میں تردد کرنے والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی مخفی۔ وحی کو منسوخ کر سکتی ہے، جس طرح ڈاکٹر مریض کو پہلے دور میں ایک دوا دیتا ہے اور پھر کچھ دن بعد اپنی دوا بدل دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک خاص وقت تک ایک حکم دیا، پھر اس کے بعد اسے منسوخ کر دیا۔ نسخ کی 4 صورتیں ہیں۔ قرآنی وحی کو منسوخ کرتی ہے، قرآنی وحی حدیث کی وحی کو منسوخ کرتی ہے، حدیث کی وحی قرآن کی وحی کو منسوخ کرتی ہے، اور حدیث کی وحی کو منسوخ کرتی ہے۔ اس سلسلے کا اہم اصول یہ ہے کہ ہر منسوخ آیت یا حدیث کے لیے کسی ناسخ آیت یا حدیث کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دعویٰ نسخ باطل ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں۔ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ۔ مولانا گوہر الرحمن کے نزدیک 6، جبکہ شاید ان کی تعداد 3 سے زیادہ نہیں۔ موت سے پہلے والدین کے حق میں وصیت کا حکم سورہ بقرہ آیت 180 منسوخ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ ترمذی۔ والدین کا حصہ 1/6 ہے۔ سورہ نساء آیت 12۔ بیوہ کو 1 سال تک نان نفقہ اور رہائش کا حکم سورہ بقرہ 240 آیت کو منسوخ ہے۔ اب بیوہ کو 4 ماہ 10 دن صرف زمانہ عدت میں نفقہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں گفتگو کے لیے صدقہ دینے کا حکم سورہ مجادلہ آیت 12 منسوخ ہے۔ اس صورت کی آیت 13 ناسخ ہے۔ تہجد کی نماز میں نصف شب کم یا زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم سورہ مزمل آیت 1 تا 4 منسوخ ہے۔ اب جتنا چاہیں قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ اس صورت کی آخری آیت ہی ناسخ ہے، سورہ مزمل آیت 20۔ بدکار عورتوں کو موت تک گھر میں بند رکھنے کا حکم سورہ نساء 15 منسوخ ہے۔ قرآن کہتا ہے غیر شادی شدہ زانی کے لیے 100 کوڑے ہیں، سورہ نور آیت 2، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شادی شدہ زانی اور زانیہ کے لیے رجم ہے۔ بخاری شریف۔ بدعتی فرقوں کی تفسیر سے اجتناب کیا جائے۔ فہم قرآن کا اگلا اصول یہ ہے کہ بدعتی فرقوں کی تفسیر سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بدعتی فرقے پہلے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، پھر اپنی رائے کے مطابق آیات قرآن کی تعویل کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ بدعتی فرقے خوارج، روافض، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، مرجع، اشتراکی، سوشلسٹ، سیکولر، قادیانی اور منکر حدیث وغیرہ ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین رحم اللہ اور ائمہ سلف کے اقوال کی موجودگی میں گمراہ فرقوں کے مسلک کے مطابق تفسیر کرنا سراسر غلط ہے۔ امت وسط اعتدال سلف صالح اور ان کے امام ہیں۔ مقدمہ امام ابن تیمیہ۔ مخالف قرآن سنت اسرائیلی روایات سے اجتناب کیا جائے۔ فہم قرآن کا اگلا اصول یہ ہے کہ تفسیر کو اسرائیلی روایات سے پاک رکھا جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تفسیر میں اسرائیلیات استشہاد کے لیے پیش کی جا سکتی ہیں، اعتقاد کے لیے نہیں۔ اس کے 3 اصول ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق اسرائیلی روایات کو قبول کر لیا جائے گا، قرآن و سنت کے مخالف اسرائیلی روایات کو مسترد کر دیا جائے گا۔ انبیاء کے بارے میں اسرائیلیات میں صرف فضول اور بے فائدہ تفصیلات ملتی ہیں، بلکہ بعض انتہائی بیہودہ قسم کے الزامات بھی پائے جاتے ہیں۔ قرآن کی سائنسی تفسیر میں احتیاط برتی جائے۔ فہم قرآن کا اگلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی سائنسی تفسیر نہایت احتیاط سے ساتھ کی جائے۔ آج کل لوگ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہتے اور لکھتے ہیں کہ سائنس بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ یہ کھلی مرویت ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ابدی حقیقتوں پر مشتمل ہے۔ سائنس حقائق کو جاننے اور سمجھنے کی ایک معمولی اور حقیر انسانی کوشش ہے۔ سائنس بدلتی رہتی ہے، سائنس نظریات تبدیلی کے عمل سے گزرتے رہتے ہیں اور گزرتے رہیں گے۔
قرآن نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، قرآن کی کوئی آیت بوسیدہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے بارے میں پروفیسر احسان اکبر صاحب کا یہ شعر حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے جو مجھے بہت محبوب ہے۔ نور ربی ہے قرآن دھندلکا نہیں، ایک آیت کا آنچل بھی ڈھلکا نہیں، آسمانوں سے اترا تو چھلکا نہیں، سب لبوں تک لبالب سبو آ گیا۔ قرآن کی سائنسی تفسیر میں احتیاط و اس کے دو ذیلی اصول ہیں۔ سائنس کے غیر ثابت شدہ نظریات کے مطابق تفسیر حرام ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں بعض مفسرین نے اس صدی کی سائنس سے مرعوب ہو کر بعض قرآنی آیات اور اصطلاحات کی باطل تعویل کی ہے۔ سائنس کے ثابت شدہ نظریات سے تفسیر میں کوئی مذائقہ نہیں، جنہیں بار بار تجربے سے ثابت کیا گیا ہے اور ثابت کیا جا سکتا ہے، جو ضمنی نہیں بلکہ قطعی قوانین فطرت الہی میں شامل ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ قرآن کی حقانیت سائنسی ثبوت کی محتاج نہیں۔ یہ وہ 20 بنیادی باتیں ہیں جو قرآن کا طالب اپنے پیش نظر رکھے، اس طرح وہ بڑی بڑی غلطیوں اور حماقتوں سے بچ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اگر کوئی غلطی ہو گیا اللہ معاف فرمائے، اور یہ بیان کرنے والوں اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور فہم قرآن کو صحیح سمجھنا کی توفیق دے۔ آمین آمین۔